علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے بہادر ہوشیار سمجھدار اچھے اچھے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم نے تمام کام اچھے طریقے سے ختم کرنے چاہیے۔ چلے آج سے ہم شروع کرنے لگے ہیں کہانیوں کا ایک نیا سلسلہ، اور یہ سلسلہ اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ اب سے 2 ہفتے بعد بہت ہی اچھا برکت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جانتے ہیں آپ سب رمضان کا مہینہ، یہ مہینہ اتنا اچھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے میں بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو ہم سے برے برے کام کرواتا ہے، یعنی کہ شیطان، اس کو اللہ تعالیٰ زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں اور وہ کوئی برا کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہم سے کروا سکتا ہے۔ آج سے ہم شروع کریں گے ایک سلسلہ قرآن کہانی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری کہانیاں بتائی ہیں۔ ہم روزانہ سنیں گے اس قرآن میں سے آج ہم سنیں گے قرآن کی کہانی۔ آخر قرآن کیسے نازل ہوا، کہاں سے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد بہت آرام میں ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ بہت امیر تھی اور انہوں نے اپنی ساری دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی تھی۔ لیکن آپ عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے بجائے اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے والے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ بھوکھوں کو کھانا کھلاتے، جن کے پاس کپڑے نہ ہوتے انہیں کپڑا پہناتے، کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو اس کی مدد کرتے۔ ان کاموں کے علاوہ ایک کام اور بھی کرتے تھے، اور وہ یہ کچھ ستو اور پانی لے کر ایک غار میں چلے جاتے، کئی دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ اس غار کا نام ہیرا ہے۔ مکہ شہر سے شمال مغرب کی طرف کوئی 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ میں ہے، جس کا نام جبل النور ہے۔ بہت بڑے اور بہت گہرے گڑھے کو کہتے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں بھی بن جاتے ہیں اور زمین پر بھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ نبیوں اور رسولوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والے جبرائیل ظاہر ہوئے اور آپ سے کہا، پڑھیے، اقرأ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے زور سے سینے سے لگایا اور بھیجا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اسی طرح فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار سینے سے لگا کر بھیجا اور کہا، پڑھیے، اور آپ نے یہی جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔
انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہ جانتا تھا۔ ننھے ساتھیوں، یہ قرآن مجید کی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھی جو فرشتے نے تلاوت کی، اور یہی پہلی وحی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہی اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف بھیجتا رہا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی قریب تھی۔ غار حرا میں فرشتے کا ظاہر ہونا اور قرآن کی آیات پڑھنا ایک عجیب بات تھی۔ یہ بہت ہی نرالی بات ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے تھے اور گھر آ کے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ پھر غار حرا میں ہونے والا سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ بہت عقل مند خاتون تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری باتیں جانتی تھی۔ آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے پوری اپنی زندگی میں ایک کام بھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہو۔ آپ تو ہمیشہ دوسروں کو فائدہ ہی پہنچاتے رہے، چنانچہ انہوں نے اطمینان دلایا، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تسلی دینے کے علاوہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتاب زبور، تورات اور انجیل کے عالم تھے اور یہ بات جانتے تھے کہ اس زمانے میں اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ خوش ہو جائیے، آپ اس زمانے کے نبی ہیں۔ کچھ ہی دن بعد وقت آئے گا، قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیفیں دے گی، جنگ کرے گی، آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے اور پوچھا، کیا میری قوم کے لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں یہی ہوگا۔ پہلے زمانے میں نبیوں اور رسولوں کے ساتھ لوگ ایسا ہی سلوک کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی وحی کے آنے کے بعد کچھ دن ایسے ہی گزرے کہ وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر نہ ہوئے، لیکن پھر جبرائیل نے قرآن مجید کی آیات پہنچانی شروع کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا یہ حکم بھی پہنچایا کہ اب آپ نبوت کا اعلان کر دیں اور دین اسلام کا پیغام لوگوں کو سنائیں۔ پہلی دفعہ فرشتے کو دیکھ کر جو گھبراہٹ ہوئی تھی وہ بھی دور ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو نبوت بخشی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کا حکم اس کے بندوں تک پہنچا دوں۔ آپ نے دین اسلام کا جو پہلا پیغام سنایا کہ بتوں، چاند، ستاروں اور آگ وغیرہ کی پوجا چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ننھے ساتھیوں، اللہ کو
سب سے اکیلا اور بڑا ماننے کو توحید کہتے ہیں، اور یہ ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اتنی طاقت رکھتا ہے تو مسلمان نہیں ہوگا بلکہ مشرک بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اچھی باتیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائی۔ یہ باتیں سن کر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ فوراً مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے یہ بات سچے دل سے مان لی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کی عمر اس وقت صرف 9 برس تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اسی طرح حضور کے خادم اور منہ بولے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ تھی قرآن کی پہلی وحی کی کہانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا کرے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی قرآن کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ بات اچھے سے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔